السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، ہم پڑھ رہے ہیں جنت کے پتے ناول، جن کی مصنفہ آپ جانتے ہوں گے نمرہ احمد ہے۔ تو جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں فیری کی بالکونی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے۔ جہان قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پر دیکھ رہی تھی۔ ڈی جے ابھی بھی کیمرہ لیے بالکونی کے دوسرے سرے تک گئی، سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ جب سے کدی گوئی کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے۔ فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا، جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا۔ فیری کی نچلی منزل جو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے، سو وہ بالائی منزل پر آ گئے جو اوپن ایئر تھی۔ کھلا سا وسیع احاطہ جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی۔ ان کو بالآخر فیری کے کنارے پر بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی۔ وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے۔ ہوا بے حد سرد تھی، پھر بھی جہان سیاہ سویٹر کی آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا، سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گرد لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ "گیو می سم شائن، گیو می سم رین"۔ حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھیں اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پر استنبول آئی ہوئی تھیں اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے بآواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھیں۔ "تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئیں، تمہیں پتہ میں کتنی دیر تک لاس اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا"۔ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوا کہنے لگا۔ "تو نہ ڈھونڈتے"۔ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے کو چھو رہے تھے مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ! جہان نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ "ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں"۔ سی گلز کا ایک گول پر پڑپڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ جہان سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سی گل سمندری بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی، ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ "کیا میرا اتنا بھی حق نہیں حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو"۔ "مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے"۔ "میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے"۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلیمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ "جینے دو، کچھ پل تو جینے دو"۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھیں، ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ "اچھا، آئی ایم سوری"۔ وہ رخ موڑ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی۔ خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ "اوکے"۔ اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ "تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہان، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں"۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ "اچھا، کیسے ہیں وہ"؟ "اکھڑ، بد لحاظ، بد تمیز، بد تہذیب، بے مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے"۔ وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ "اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان"؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ "کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں"۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا۔ جہان ابھی تک ہنس رہا تھا۔ "گیو می سم شائن، گیو می سم رین، گیو می انادر چانس ٹو گرو اپ اگین"۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھیں۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بے وقعہ کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے ہاتھ سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔
شہزادوں کے جزیرے یا پرنسس آئی لینڈ، ترک میں ادالار یعنی ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر میں قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنی تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے اس کا نام پرنسس آئی لینڈ پڑ گیا۔ بیوک ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوک یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوک ادا دنیا کا ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھیں۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بھگیاں تھیں یا پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہان اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہان اسے ریسٹورنٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے توجہی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس جگہ سڑک دونوں طرف سے ریسٹورنٹس میں گھری تھی، ان کے دروازے کھلے تھے اور سامنے برآمدے میں شیڈ تلے کرسیاں اور میز بچھی تھیں۔ سیاحوں کا ایک ہجوم ہر سو پھیلا تھا۔ سڑک کے وسط میں ایک جگہ مجمع سا لگا تھا، وہ تینوں بھی بے اختیار دیکھنے کے لیے رک گئے۔ سیاحوں کے درمیان گھری وہ ایک خوبصورت سی ترک بچی تھی۔ وہ گہرے جامنی بغیر آستین فراق میں ملبوس تھی، گھنگریالے بال کندھے پہ آگے کو ڈلے ہوئے تھے۔ وہ ریڈ کارپٹ پہ کھڑی کسی اداکارہ کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھے ایک معصوم سا پوز بنائے کھڑی تھی، اور ارد گرد دائرے میں کھڑے سیاح کھٹا اپنی کیمروں میں اس کی تصویریں مقید کر رہے تھے۔ وہ ہر تصویر کے بعد ذرا مختلف انداز میں کھڑی ہو جاتی اور چہرے پہ معصومیت طائری کیے، کبھی آنکھوں میں پٹپٹاتی، کبھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتی، کبھی مسکراتی، کبھی ناک سکڑتی۔ شاید 1-2 سیاح اس کی تصویر بنانے رکے ہوں گے تو دیکھا دیکھی مجمع لگ گیا ہوگا۔ وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویریں بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے اپنا چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدرے ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر پھر سے سیاحوں کے جھمکٹے میں کھڑی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفعتاً مجمع کو چیر کر ایک لڑکی آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سویٹر کے اوپر بھورا سا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پر اس نے ایک ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پر تیوریاں لے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک میں غصے سے کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اس کو لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، شاید نبی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوک ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پر وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیراز فی گھنٹہ کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پہ سوار ہو رہی تھی۔ حیا بگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا، اس کے ساتھ بگی بان لگام تھامے کھڑا تھا۔ پیچھے خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کی نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پر بیٹھے۔ بگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چابک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پہ اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پہ نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویے سبز درختوں کے گرد قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کنارے پر بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پست ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہم دل بہت سادہ
ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا، شاید۔ کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہماری ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھی۔ جب ہم دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا، وہ خون، ٹوٹا کانچ، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں یہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صرف شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بے وقت قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا۔ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم رکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگھی سڑک کی ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفعتاً جہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈیک نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو جھک رہا تھا قدرے غفکی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو مادام، آپ یہ مت بھولا کریں کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی۔ سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بیوہ ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پہ سڑک کے دونوں طرف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں طرف جہان کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگھی گزر رہی تھی وہ اتنا عالیشان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگھی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کے لکڑی کی گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں لکھا تھا، AR پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز میں جہان نے پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میرے جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو۔ وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہان نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگھی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی، نماز؟ جہان نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ راڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پر رکھ کر اتری۔ جہان پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہان مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئی۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوؤں کے آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھیں، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھیں۔ وہ جب نماز پڑھ کے اٹھیں تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی، شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بسی بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر۔ جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ۔ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔
وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں پڑھ رہا تھا۔ ہر کام پھرتی سے کرنے والا جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔ وہ چونکہ اسے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کو صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تشہد پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ وہ زیر لب اسے مسکراتے دیکھے گئی۔ وہ دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہوا کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا سا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ جہان چوکھٹ پر جب جھک کر جوگر پہن رہا تو حیا نے پکارا، ہوں تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا، لگتے نہیں۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بے وقت ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی اور جب ایک بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے اس نے سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میری خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی، وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ حیا وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھیں یا پاکستانی؟ وہ بہت دیر بعد وہ بولی۔ وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ گھل گئی۔ تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو اپنی ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ دوپہر ڈلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بے وقت جزیروں کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سو سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا، جو اب جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگے۔ بندرگاہ کھچا سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اسی رش میں بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پر قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، گو کہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے ہوئے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ مادام! وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔
وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور جیجے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بڑی کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ وہ ان کا شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرا۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس نے غفکی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں بھی 3 منٹ تھے اور وہ 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا۔ اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پر جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری اس افتاد میں اسے بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی تھی۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہائی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم گیٹ وا کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانسوں کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پر آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چڑھ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آتی تھی۔ اس کا دل عجیب سا بے چینی خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب مشکل سے اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلی سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی اور ساتھ ہی خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید! کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پہ کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لیونگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لیونگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی۔ لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لیونگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑتی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔
آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے اٹکی موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے اسی نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پر پرتعیش لونگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گئی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی سی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل سٹینڈ نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کرنے لگی۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پر جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پر تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت مجتمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کی آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا تعلق ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلیوں کی پوروں پہ لگی موم کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئی۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر عورت کو دیکھے گئی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا، اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا اس کے ساتھ ایک 35-36 سال کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے۔ نہایت گہری سانولی رگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں، اگر تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ بند ہونے پر ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر شائبہ تک نہ تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بھیجتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے۔ اس کی سوال پہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بھیجتا تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر مجھے وہ کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئی تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بھیجے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سمبھاجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو سارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نما خواجہ سرا تو یاد ہوگا۔ اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی کو جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔
اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بے وقت ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو بے وقت ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے؟ اس سے ایک معمولی سی ریسٹورنٹ آنر کے پاس، جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے۔ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چپا چپا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا۔ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آئے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ اب تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ دیوے کا ادا نہ ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پر باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہ گہری جامنی فراق والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی، جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے جاتے دیکھی گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوئی مزید سرد ہوا چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پہ پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبر سے اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لی تھی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستان ٹورسٹ؟ اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا، جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈس ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور وہ جب پولیس آفیسر کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں سے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سوار دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی کی نیچے گر گئی، لب بھیج گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ
وہ بچہ میرا پرس لے کے بھاگا تو آدھے بے وقت ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی، فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں نقصان پہنچا دے۔ تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سماجی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح پورے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے متورم تھی اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بھننا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی، اسے پتا تھا کہ واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھ کے سٹینڈ پر دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسی ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کی بڑھائے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے عائشہ گل، تم نے دیکھا؟ وہ صبح قرآن پاک پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکڑتی کہہ رہی تھی، اپنے پرس کو کھنگالتی۔ عائشہ نے پلٹ کر غفکی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا؟ وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتے کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبدالرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگے۔ عبدالرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم نے آج مجھے بہت خفا کیا بہارے، میں نے کہا تھا نا اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں ملتی، وہ ہر بات نہیں کرتی۔ اس نے پرس میز پر لوٹ کے جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہو جاتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ بندہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پر نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں لینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبدالرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پر اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا
اور کلاسز کا شیڈول پھر سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگیں اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہ سکی۔ وہ وقت مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا، باہر کی رسیلی ہوا ہر سور گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہ نظر نہیں آتی تھی اور سمانچی کا سبزہ اپنے اصل رنگت میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن انہوں نے ٹاپ کپی پیلس جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا، میلو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب بھی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکی نہیں کرنی۔ ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی، ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ ہو چکا ہے، یہ تو اسٹوڈنٹ کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے، اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پر کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور ختیجے پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹہ لپیٹے بہت توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہ تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ ظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی، بہت معذرت خواہانہ انداز میں ان کو دیکھا، آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی، پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پر رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وحی، مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت، مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں، آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترک اردو جیسی ہی لگتی تھی اور وہ واقعتاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اسماء کے اسپائس سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کاپی پیلس جانا تھا، دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی، ڈی جے ہنس دی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازوؤں میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کی جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھی تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی، اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اسی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں، سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے، ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینس اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ میں کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا، اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک کا ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں، حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں۔ گڈ مارننگ، وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی سٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھی، اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کاپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹا کھٹ چھڑا چلا رہا تھا، مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائے بھی چاہیے۔
ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کاپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں۔ لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، اسٹکلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریبی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں، تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ ہٹ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کاپی پیلس نہیں چلیں تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جواہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کاپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مگر تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن کندھن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کاپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کاپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کاپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے، جیسے تقسیم ٹاکسم بنا، ویسے ہی ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرائے بنا۔ کینن گیٹ پیلس۔ آئی ایم اے جینیس، ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کاپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ معراج محل سے باہر نہ نکلے، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلاطین کا عظیم ورثہ اور اثاثے چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈال جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 کیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پر نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے توڑ لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندیا دینے والی قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی۔ پیویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ اونچا ہال تھا، منقش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ فتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن تیچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیر کر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئی، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اس سے دھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی، مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تمہارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی۔ ان کے دوپٹے سروں پر آ گئے تھے۔ کعبے کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا، مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پر ریسرچ کیا نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ کبھی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں؟ کہنے والے تو کہتے ہیں
کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہیں، مگر میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کپی پیلس میں گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کاپی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی ختیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسماندہ سی لگنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی درد سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس روم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید سنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا، جسے اونچے سفید ستونوں نے تھام رکھا تھا۔ برآمدے کے آگے فاصلے پہ چکور چبوترے سے بنے تھے، جن کے سامنے ٹیرس کی طرح چند گز چوڑا کھلا احاطہ تھا۔ اس کے آگے اونچی سفید منڈیر بنی تھی، وہاں کھڑے ہو کر منڈیر پر کوہنیاں رکھ کر دیکھو تو نیچے بہتا مرمرا کا جھاگ اڑاتا سمندر دکھائی دیتا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ دل چاہتا انسان صدیوں تک وہاں بیٹھا سمندر دیکھتا رہے۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستونوں کے سر ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے جب حیا نے پوچھا۔ اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیبوں سے گولیوں کی ڈبی نکالی۔ ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پر الٹی، 2 گولیاں لگ کی اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا تو وہ اپنا پرس کھولنے لگی، لیکن تب وہ نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پر اثرات آنے لگے تھے، سرخ ہوتی آنکھیں اور نڈال سا چہرہ۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنی چاہیے۔ جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا۔ ابھی یہیں بیٹھتے ہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تھکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آگے منڈیر کے ساتھ کھڑے ہوئے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں، تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آج آئے جھگڑا کرنے۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بڑی تیز تھی۔ یہ شال وہ اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پر لیٹ گیا۔ آنکھوں پہ بازو رکھے وہ گردن تک شال کمبل کی طرح ڈالے۔ کب سو گیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اسے یقیناً بہت سردی لگ رہی تھی۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی تھی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS بھی ابھی تک پڑا تھا۔ اس نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور کئی دفعہ پڑھ لینے کے باوجود مٹایا نہیں تھا۔ وہ بیوہ قدا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی، اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، مجھے صرف ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اس سے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندی کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا۔ وہ آنکھیں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ واپس سیدھی ہوئی اور رپلائی کا بٹن دبایا۔ اس پیغام کا جواب اسے کبھی نہ کبھی دینا ہی تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی، وہ بھڑکے بھی نہیں اور دوبارہ اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک اسے ایک عجیب سا خیال آیا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بے وقت والے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا۔
گردش معاش کی جمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بے وقعہ اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تو اسے لگا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہے نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہیں۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی۔ وہ ہولے سے مزاج دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہولنے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں۔ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراریں پڑی تھیں۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ہوا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں قہقہہ گونجا۔ دوسری پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اس اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتے ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواب اس نے تأسف سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹر تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جو بمشکل آنسو رو کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسو سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقص سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔
وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گھپ اندھیرے میں، جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں درار پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہو گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پر بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولی تو چند لمحے سے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈروم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھیں۔ دیوار پر آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجے کا بتا رہی تھیں۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کوہنی کی بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کی ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا۔ 2 مس کال۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائیں۔ اس نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے اسکرین کو دیکھا۔ طاہر فرقان موبائل 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اسے برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوم کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کال کیوں کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے، اماں، ابا، راحیل سب ٹھیک تو تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی کے آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھیلا کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، اس کا گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بینک پہ چڑھ کر اس کو جھنجھوڑا۔ وہ مشکل ہلی۔ نیند خراب مت کرو، وہ سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بینک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبر حیا سلمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر پر شاپنگ بڑھوا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ طاہر فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ طاہر فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے کہ وہ کام گئی۔ جی کیا ہے؟ میں ایسا بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی؟ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی؟ نہیں طیبہ، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبی لنک کا کوئی نمبر نہیں ہے؟ نہیں طیبہ، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرا ہاتھ سے چہرے پر آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیا۔ تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی؟ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا طایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کو اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا طایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے اور ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنی گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے پر گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سمباجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ، جس کے پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مس بیل دیتی ہے یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہے تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی الصبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا۔ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ 1000 یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔
فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سی رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہے۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب چھوڑیں، بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ طاہر فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلی اسے وکٹری کا نشان بنا تو وہ سمجھ کر مڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات کو طاہر کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا، لاکھ کہوں کہ نہ بتائیں، پھر بھی اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پہ اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھیں، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج والا پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پر تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے ظاہر چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزاد سے طے تھی۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا، ہفتہ ہو گیا رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل کی اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھی، وہ انتہائی غیر رومانٹک سی ماں، بیٹے کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بیوک ادا؟ پھر بیوک ادا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کیں اور اسے ترکی کا سفر نامہ خوب سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا، جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے اس منقوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال رہی تھی کہ ڈی جے نے پھر سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیوک ادا جانے کا پروگرام بنا لیا اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیوک ادا؟ پھر بیوک ادا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کہیں نہیں جا رہی بیوک ادا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹک کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں، اتنا خوبصورت جزیرہ ہے؟ مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فرزہ کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت جھول پڑا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبدالرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پر رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پر فریزر میں رکھی نظر آئی تھیں، اور اتنی سمجھ تو انہیں آتی تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں، تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھیں۔ ڈی جے کے اس کی روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے انی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ روم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزیزار پر چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے اب اس کے ساتھ چلی۔ بیوک ادا؟ پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئی۔
اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، وہ پنکی میجر احمد تھا جو مارکیٹ میں ملا، بالکل، اور ڈالی اصلی خواجہ سرا تھا، شاید وہ ان کا پرانا ملازم ہے، اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئی۔ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ تو اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شے دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہی، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی، رات بہت بیت چکی ہے، اب ان کو واپس جانا چاہیے تھا۔ سبززار پہ چلتے ڈروم کی بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی، اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کے اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے، کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب معتصم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹولی۔ تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف پھر یہ ٹولی، ڈی جے کو اف سے جواب نے لکھنے کی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم اب صفحے پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو تم ہمارے ساتھ چلو نا، تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلے چھٹی والے دن۔ ہم نے دوسری چھٹی میں نکلنا ہے، تو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم۔ معتصم نے ساتھ ایک مسکراتا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک۔ حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا، اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحے بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا کہ اب اس پہ لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیا سے سرگوشی کی۔ اگر چھوٹا لکھتی تو یہ فوراً ہی سیکھ کر مجھ سے اس کے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز الغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم کی کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈروم میں آئی، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کو چھوتا فراک پہنا۔ فراک کے آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل پنک لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے بالوں میں برش کر رہی تھی، رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا۔ دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں ہالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ نہیں کیا تھا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی۔ لیونگ روم میں بیٹھنے تک تعارف کا معاملہ تمام ہو گیا۔ حیا، آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی ہے، یہ خیال ان کو مسرت بخش رہا تھا۔
وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا اور نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، اور یہ رکس تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رکس کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہے۔ پھپھو کے اشانے کے گرد بازو حمائل کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا، وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھی میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفے پہ بیٹھے انہیں کچھ ان کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہ کہہ پائی کہ وہ جب بھی آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھیں تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں، اچھا خاصا نقصان ہو گیا اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئی کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سمانچی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینہ پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ اسکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ اسکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہوش بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چلنا میں تعصب سے ان کا پسماردہ چہرہ بیمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفے پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کونیوں تک موڑے، وہ بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جس سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا جہان، وہ قدرے خفت سے تعارف کراتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کو کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ، وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا، پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ پی رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں۔ نے زمن جلدی، وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدھی، جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درشتی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان، پھپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدری بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد سوچ کر بولی، حیا، استقلال اسٹریٹ میں آج لیویز پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں چلو، میں ذرا پھپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھپھو، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قدر نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھیں، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پر ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں، پر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بہت خوش دلی سے ان کو خداحافظ کر کے باہر نکلی۔ ڈور میٹ پر رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ سپاٹ سی سختی نے لے لی۔
وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ موڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے ہالے کی جانب گھومی۔ ہالے، جہان نے پھپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا۔ ہالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ ہالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ ہالے، نور چولو لو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر ہالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ چولو یعنی کہ اس کی گاؤں کی ہالے نور۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہے، پھر کہا ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھوں پہ رکھ کے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا، چھوڑ دو۔ انجم ماجی نے پیچھے سے اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی دی جائے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ہاضا تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ رات سمبھانچی کے گرد و نواح پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبززاروں پہ جمی برف اب پانی بھر کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈوم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈوم کی آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پر نکل جانا تھا۔ ختیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈوم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی وہ سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی، مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہری بالوں کی لپ لپیٹے کہہ رہی تھی، میرا فیورٹ کلر تو بلو ہے اور تمہارا بھی یہی ہے مومن۔ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئی تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ ڈی جے کی کرسی پہ ہالے بیٹھی تھی اور اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ وہ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھی۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوور لگے گا نہیں؟ ہالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنی بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کیوپیا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفیس میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کیونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہ سکی۔ اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بینک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ You know in Israel we have such a strength۔ ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا۔ سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین، اور اس کے جاتی یہ حیا اور ڈی جے اس کے فقرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بینک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیہ منہ پر رکھے ہوئی تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتے گئی۔ اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے۔ حالے نے فوراً بات میں سر ہلایا۔ سب نے شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کرایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس پلٹ گئی اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی، اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے اور اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے، پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد ڈوم میں پھر سے شور مچا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی،
وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈروم میں آوازیں فوراً بند ہو گئی۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو، اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹولی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر ہالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بینک کی سیڑھیاں چھلانگ کر اتری، اپنے میز پر رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، تہہ کردہ اینک کھول کر آنکھوں پر لگائی اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ روم میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ ہالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالہ بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بینک کی سیڑھیاں نیچے اتر کر آئی۔ میز پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتہ تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ ختیجہ بائیں کن پٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کن پٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ تیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ دیر کہاں؟ فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے حیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا؟ ہم پاکستان چلے جائیں؟ تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے، اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل بہت خراب ہوگا، اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے اسکالرشپ پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تب ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اور یہ تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پر رکھے ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پر پڑھی، جس کے سرورق پر سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرے ہٹاؤ اس بوڑھے انکل کو، اس کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہو۔ ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا، میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا۔ وہ تنک کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہمارا۔ ڈن ڈن۔ ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنا، آج ٹائم چینج ہو گیا، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ وہ ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹولی کا اسرائیل نامہ سننے واپس چلی گئی۔ او نہیں، یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم، پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھول لی۔
اسے نئے ٹائم پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مجسمے کے گرد دائرے میں اگی گھاس پہ سرخ ٹیولپس کھلے تھے۔ فضا میں تازہ پکے پھلوں کی رسیلی مہک تھی۔ وہ دونوں اس ٹھنڈی میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھا تھا۔ وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھیں کہ بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ ہو چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ ان کے تمام دوست اور ڈروم فیلوز کل ہی اپنے ٹورز پر نکل چکے تھے۔ سارا دن استقلال اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل صبح کی بس سے کپادوکیا جانا تھا۔ آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھیں، کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے ترک فوراً رخ کم کر دیتے تھے۔ 7 دن 7 شہر، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ڈی جے نے چشمِ تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے، مجھے تو خود پر رشک آنے لگا ہے۔ کیا زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئیں۔ وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا۔ دونوں اطراف میں بنے ریسٹورنٹس اور دکانوں کی رونق عروج پہ تھی۔ ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ ہم روز ایک شہر جائیں گے، ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے۔ یوں 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر ہو جائیں گے اور کپادوکیا میں ہاٹ ایئر بلون کی فلائٹ بھی لیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا ہے جب ہم بلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا۔ وہ دونوں بہت جوش و جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سنو حیا، جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں، اس کا تو نام بھی مت لو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی۔ ابھی وہ ریسٹورنٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یار معاف کر دو نا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، مگر اسی بات پہ میں اپسیٹ ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے ملنے کی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر آگے لے گئی۔ میرا مائیگرین سارا ٹرپ خراب کرے گا۔ ٹیبلٹ لی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈی جے کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا۔ اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے حالے کا بھدا ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا۔ اس کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی تھی۔ وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں، میں اپنی پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے جوتے دیکھ لیں۔ وہ دونوں شو اسٹور کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ دروازہ ذرا بھاری تھا، مشکل سے کھلا۔ حیا اچنبھے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پر وہ گئیں اس کا دروازہ بھی زور لگا کر دھکیلنے پر پیچھے ہوا۔ آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہوا؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے حیرت سے بولی۔ ایویا کی دکان استقلال اسٹریٹ میں ذرا آگے جا کر ملی۔ وہ دونوں اکٹھی چوکھٹ آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا۔ وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف صف میں کھڑے اسٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھناکے کی آواز آئی۔ لوہے کے اسٹینڈ کی کوئی ہک نکلی ہوئی تھی۔ اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پر آ گرا۔ وہ دونوں ایک دم ساکت سی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ کاؤنٹر کے نچلے دراز سے کچھ نکالتے سیلز مین نے چونک کر سر اونچا کیا۔ ٹوٹے دروازے کو دیکھ کر اس کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ ہکا بکا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کاپیاں کر دی، اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈی جے کا سکتہ پہلے ٹوٹا۔ وہ حیا کے قریب کھسکی اور ہولے سے سرگوشی کی۔ حیا، اس نے ہمیں دروازہ توڑتے نہیں دیکھا، بس ٹھیک ہے، ہم مکر جاتے ہیں۔ وہ گلا کھنکارتے خود کو نارمل کرتے آگے بڑھی اور اپنا پاکستانی فون اس کی طرف بڑھایا۔ فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپی کر دے مادام۔ وہ فون کو دیکھے بنا ابھی تک دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ مجھے فون رجسٹر کروانا ہے۔ کاپی کر دے۔ ڈی جے یہ کیا بک رہا ہے؟ وہ کوف سے ڈی جے کی پلٹی۔ اسے غالباً انگلش نہیں آتی اور یہ دروازے کا پوچھ رہا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ آگے آئی اور کاؤنٹر پہ کوہنی رکھے بڑے اعتماد سے بولی۔ ہم نے کوئی دروازہ نہیں توڑا اور ہم نے تو تمہارا دروازہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ بالکل، ہم نے تو کبھی زندگی میں دروازے نہیں دیکھے۔ ہمارے گھروں میں دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، لوگ کھڑکیوں سے اندر پھلانگتے ہیں۔ مگر ان کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب صدمے اور دکھ سے سینے پہ ہاتھ مارتے دروازے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کہنے لگا۔ ترک شدید غم میں یہی کرتے تھے۔ اچھا میرا فون تو رجسٹر کر دو۔ لڑکا چند لمحے غمگین و کینہ پرور نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ پاسپورٹ۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ذرا تشویش سے دیکھا۔ یہ پاسپورٹ صرف فون کے لیے مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہمیں اندر کروائے گا۔ ڈی جے سے پاسپورٹ نہیں دینا، ورنہ اس نے اتنا لمبا جرمانہ کروانا ہے کہ ہمارا ٹرپ کینسل ہو جائے گا۔ پاسپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس، ڈی جے نے زور سے ہاتھ ہلا کر کہا۔ وہ حیا سے چند قدم پیچھے تھی۔ پاسپورٹ؟ اس نے بازو بڑھائے، پھر سے پاسپورٹ مانگا۔ کہا نا، نہیں ہے ہمارے پاس پاسپورٹ۔ حیا جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پاسپورٹ کے بغیر رجسٹر نہیں کر سکتے۔ دیکھو، ہم تمہیں کچھ اور پیسے اوپر دے دیں گے۔ ایمبولینس ایمبولینس، وہ اپنی دھن میں کہی جا رہی تھی جب لڑکا ایک دم گھبرا کر چلا اٹھا۔
اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں کی تعاقب میں گردن موڑی۔ حیا پیچھے کھڑی ڈی جے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اوندھی گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ تکلیف کی شدت سے دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ لڑکا بھاگ کر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا۔ ڈی جے وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ اس کی اینک پھسل کر فرش پر جا گری۔ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے لڑکے کا جوگر اس پہ آیا، کڑچ کی آواز آئی اور ایک شیشہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ڈی جے وہ اس پر بھوکی دیوانہ وار اسے پکار رہی تھی۔ ڈی جے کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ اسپتال کا وہ کاریڈور سرد اور ویران تھا۔ سنگ مرمر کا فرش کسی مردے کی طرح سفید تھا، سفید، بے جان، ٹھنڈا۔ وہ بالکل سیدھی بیٹھی تھی، ساکت جامد سیدھ میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکز کیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جب سے ڈی جے آپریشن تھیٹر میں تھی، وہ یوں ہی ادھر بیٹھی تھی، آن ڈیوٹی۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا تھا کہ ختیجہ کے برین میں بیری اینیورزم تھی، ایک پھولی ہوئی اینیورزم جو پھٹ گئی تھی، سب ایروکنائڈ ہیمریج۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیری اینیورزم پھٹنے والے مریضوں میں سے 80 سے 90% کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 10% امید تھی، اور وہ اسی 10% امید کو تھامے بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، جیسے بھاری سل سے سر کو کچل دیا گیا ہو۔ پھر بھی اس نے کہیں سے ہمت مجتمع کر کے ڈی جے کے گھر والوں کو فون کر دیا تھا۔ اس کے باپ بھائیوں کی پریشانی، ماں کے آنسو، کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس کے ابو ترکی آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا بھائی جو فرانس میں مقیم تھا وہ بھی رات تک پہنچ جائے گا۔ بس اس کی سمجھ میں یہی بات آئی تھی۔ بار بار کوئی نہ کوئی اسے فون کرتا اور وہ ہر بات کے جواب میں بھیگی آواز سے اتنا ہی کہہ پاتی، مجھے نہیں پتا، ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ اب وہ یوں ہی نڈال سی بینچ پہ بیٹھی تھی، آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے گر رہے تھے۔ 10% کی امید۔ اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا اور کپاتے ہاتھوں سے اٹھا کر پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی بھی تو اسے یاد نہ تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف ختیجہ۔ اذان کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور وضو کر کے واپس ادھر آئی۔ کوٹ اس نے وہیں بینچ پر چھوڑ دیا اور اب نیلی قمیص کی آستینیں گیلی بازو سے نیچے کر رہی تھی۔ چہرہ، ہاتھ اور ماتھے سے بال گیلے تھے۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو اسے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور یہ وضو کا پانی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہتھیلیاں ملائے انہیں ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے اللہ! وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، سب سے اچھی دوست، زارا، ارم، ان سب سے اچھی دوست۔ اسے ہم سے مت چھینیں۔ اس کے ماں باپ، وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے۔ آپ ہمیں ایسے مت آزمائیں۔ آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میری 10% کی امید کو ہارنے مت دیں۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ جھکائے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ شیفون کا نیلا دوپٹہ سر سے پھسل کر گردن کی پشت تک جا گرا۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پر گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں وہ ہر کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پر بیٹھی گردن اٹھائے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری اینیورزم پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سرب ایروکنائڈ ہیمریج۔ اسے خود جو سمجھ میں آیا وہ بتانے لگی۔ بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں میں سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچ کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو۔ اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے کچھ نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ سول آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے، وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے آیا
اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھی گئی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے ڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکایا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتی کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنی دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسو کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان! حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا ایک دم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کی چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر۔ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پر دھند چھاتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈ مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے ختیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان کھل کر برسا تھا۔ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج پر صوفے پر پاؤں پر گر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ ایوی ہی سامان گم جائے گا، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ثبت ہو گیا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ جیسے سارا خون نچوڑ گیا ہو۔ بند آنکھیں، اسٹریچر پر ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایوی برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتاگ چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارا دن میں اگر میں نے اس سے کوئی بات بھی کی تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دے، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں پھپھو اور جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر امی، آپ کو اور بابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سن لیا۔ کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتہ۔ اس کا دل اسی بری طرح ٹوٹا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی۔ پارک ٹاورز، ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا، تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی کیا ہے؟ جب پھپھو نے یہ آ کر بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگے، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے بنجر بیڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین سسکیوں کی آوازیں، چیخیں،
جوان موت تھی اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی بے آواز روتی گئی۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ ساری باتیں ختم ہو گئی تھیں۔ دنیا برف کا ڈھیر بن گئی تھی، مرمرا کے سمندر پر تیرتی برف کا ڈھیر۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ۔